وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اظہار ہمدردی بھی کیا، وزارت خارجہ نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ یہ پہلگام کے واقعے سے پہلے کے واقعے کی کوئی خلاف گفتگو، بلکہ جب یہ جعفر ایکسپریس ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا، الحمدللہ پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو یرغمالی تھے ان سب کو چند گھنٹوں کے اندر نہ صرف بازیاب کرایا بلکہ تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ لیکن اس جو 1-1.5 دن کا واقعہ تھا اس کے اندر انڈین جو میڈیا تھا اس کا رول آپ کے سامنے ہے، اس کے جس طرح سے وہاں پر ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ایک انہوں نے وار روم ٹائپ کی سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی اور وہ ایک ایک چیز کو 100 مسالے لگا کر جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے سیاستدان جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہے تھے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا تھا۔ لیکن آپ پاکستان جیسی ایک ذمہ دار سٹیٹ کا اندازہ لگائیے کہ جب اس کی پوری تحقیقات ہوئی اور تحقیقات کے دوران بھی مختلف واکی ٹاکیز، مختلف لوگوں سے رابطے، مختلف جگہوں کے اندر جو دہشت گرد جہاں سے گفتگو کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں، تمام ثبوت آنے کے باوجود حکومت پاکستان نے کوئی غیر ذمہ دارانہ نہ بیان دیا، نہ کوئی جو ہے وہ کسی بھی محاذ آرائی کی کوشش کی۔ ہمارے بھی شہید ہوئے، ہمیں بھی بہت تکلیف ہے، آج تک جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کسی پاکستانی کے دل سے ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو وہ تو خیر دہشت گرد مانے بھی جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور بائی دی وے پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے کہتے ہیں کہ شاید قبول کی، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی فالو اپ کے، بغیر کسی چیز کے فوراً سے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا، یہ اٹ سیلف اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مشن تھا۔ اور ویسے بھی بھارتی فوج کو عادت ہے، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں، پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اٹھا کے جو ہے عقوبت خانوں میں لے جاتے تھے، ان کو سڑکوں پہ جو ہے وہ گولیاں مار دیتے تھے، عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے ایک نیا پلان کیا، اور نیا پلان جو ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان پہ الزام لگانا ہے، ایک فالس فلیگ کرنا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹورسٹ ان کو نشانہ بنایا، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے 2 مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ الزام لگا کر پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، اور دوسری طرف انہوں نے کشمیری عوام کا بہت بڑا نقصان کیا کہ کشمیر جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، جہاں پر دنیا جہان کا ٹورسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہاں پر کشمیری یقیناً جن کو پہلے ہی جو ہے وہ مختلف فضول سیکشنز لگا کر، مختلف کرفیو لگا کر، ان کے انٹرنیٹ بند کر کے ان کو پہلے ہی سیج میں رکھا گیا ہے، ان کے کاروبار بھی تباہ کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی گئی۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ کے 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس واقعے کی FIR ہو جاتی ہے، اور اس واقعے سے پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ کئی کلومیٹر پہ محیط ہے، تو یہ اگر جیٹ طیارہ بھی ہو تو اس کے اوپر جا کر بھی 10 منٹ کے اندر FIR نہیں ہو سکتی۔ اور پھر FIR کے جو اس سے پہلے انڈیا کے اندر 4 سے 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جس کو وہ بہت مان کرتے ہیں، ان تمام ایجنسیاں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے 7 لاکھ فوج جس کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کشمیری عوام کو اپنے جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے، ان کی زندگی حرام کر کے رکھنی ہے، ان کے جوان بچوں کو مارنا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرنی ہے، وہ کہاں تھے؟ اور یہ تمام جو 4-5 ایجنسیاں ہیں ان کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ کہیں پر بھی آپ کو اس وقت نہ میڈیا میں، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں، نہ ان کے اپنے میڈیا میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بیکاز کوئی تحقیقات ہوئی نہیں، اور اگر کوئی ہو رہی ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن الزام جو ہے وہ سب سے پہلے حکومت پاکستان پر لگا دیا جو ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو جو سابق فوجی افسران ہیں، را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، بھارتی میڈیا ہے، انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ کل انہوں نے حکومت پاکستان کا
جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا. بھائی اتنا خوف ہے حقیقت سے, اور چلے وہ ہمیں دھمکیاں دینے, چلے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے. تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر بیرونی آقا اور سرحد پار کے جو ہے وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. میرا سوال پھر یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کہاں ہوئی ہیں؟ یہ بیرونی آقا یا جو یہ سرحد پار سے جن کی بات کی جا رہی ہے, اس کا کوئی تو ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے ثبوت ہے, اور وہ ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا, ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ مہم جوئی نہیں کی. حالانکہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جذبہ شہادت لے کر وردی پہنتے ہیں. ہمارے فوجی جوانوں کو جو ہے وہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی, ہمیں کھانا نہیں دیتے, اس بات پہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں بھارتی جو فوج کے لوگ ہیں. ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کسی تنخواہ کے لیے فوج میں نہیں ہیں, وہ جذبہ شہادت کے تحت فوج میں جاتے ہیں. اور ہمارے پاس وہ مائیں اور وہ فیملیز ہیں جن کا ایک بچہ اگر پاکستان کی خاطر جامِ شہادت نوش کرے تو وہ دعا کرتی ہے میرا دوسرا بیٹا بھی حاضر ہے. ایسی قوم کو ڈرانے چلے ہو, ایسی قوم کو جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو پورا پلان ہے یہ پری پلانٹڈ ہے, اور اس کے اوپر جو پہلے جو ہے وہ مودی صاحب باہر ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرامے میں کلائمیکس آتا ہے, اور پھر وہ ایک ہیرو کی طرح جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں انڈیا میں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور یہ بھی جو پوری پلاننگ کے اندر جو ابھی مختلف انڈین میڈیا کے اوپر بھی مودی صاحب کی کچھ پرانی, دیکھیے میری ہمت دیکھیے, میرا حوصلہ دیکھیے, ہمارا ظرف دیکھیے کہ میں مودی صاحب کہہ رہی ہوں. ان کی اپنی پرانی تقریریں کچھ مہینوں پہلے کی جو ہے وہ مسلسل کچھ تقاریر ہے جن کے اندر وہ بار بار اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو پانی ہے نا وہ پانی ہم نے روکنا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میں تیاری کر رہا ہوں, ہماری پوری پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہمارا پانی ہے, یہ انڈیا کا پانی ہے, میں انڈیا کے کو پانی جو ہے وہ واپس لا کے دوں گا. اور اس کو جو ہے اس واقعے کو فالس فلیگ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر وہ اپنے بھارتی شہری خود جو ہے بیچارے ان کو جو ہے وہ گولیاں مارنے کے بعد جو سب سے بڑا اعلان اپنی طرف سے انہوں نے کیا وہ سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا. پوری اپوزیشن, پوری کسی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کہیں پر نہیں کی گئی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلاتے ہیں, تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو آن بورڈ بھی رکھتے ہیں, اور الحمدللہ کوئی بھی سیاسی مخالفت کوئی بھی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. اور یہ کئی دفعہ ثابت کیا ہے پاکستان کی غیور عوام نے کہ جب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا سوائے ایک لفظ کے, اور وہ ہے پاکستان. اور اس کی سلامتی کے اوپر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا. اور جب یہ راہل گاندھی کو اور ان کو بریفنگ دینے کے لیے اللہ اللہ کر کے بلا ہی لیتے ہیں تو مودی صاحب نہیں بیٹھتے, وہ چلے جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو جلسہ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ تقریر فرمانی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے یہ کوئی مودی صاحب کی پکوڑے کی دکان تو ہے نہیں تھی, ریڈی تو تھی نہیں کہ اس کے چائے کی بھی پکوڑے بھی تھے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کی امی جان پکوڑے بہت اچھی بناتی تھی. تو وہ جو ہے وہ چائے کا ٹھیلا تو ہے نہیں کہ چائے کے ٹھیلے کو وہ سمیٹیں گے اور وہ گھر لے جائیں گے. یہ پاکستان کا بھی پانی ہے, اور یہ اس کے اوپر یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو مودی اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اور نہ یہ پانی کوئی شاپر میں پورا آنے والا پانی ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ شاپر میں پانی ڈالیں گے, لپیٹیں گے اور گھر لے جائیں گے. ایسا ہے نہیں. یہ سندھ طاس معاہدہ یہ ویسی ہی ایک گیدڑ بھبکی ہے جو مودی اور اس کی جماعت, اور مودی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ گجرات کا بچر کہتے ہیں, اس کو کسائی کہتے ہیں گجرات کا. اور جب اس کا دور حکومت آیا ہے پاکستان انڈیا کے صرف حالات خراب نہیں ہوتے, دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں. ابھی جو کینیڈا کے اندر جس طرح سے جو سکھ رہنما ہیں ان کو ان کے خلاف قتل کی سازشیں ہونا, ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرنا, یہ سب اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے.
اور یہ تمام فالس فلیگ اس نے شاید سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ یک طرفہ طور پر جو ایک خواہ مخواہ کی دور کی کوڑی لایا ہے اس کے لیے کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان نے 3 بڑے وہ فیصلے کیے جس سے آج صحیح میں اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مزے کی بات یہ ہے, میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستانی قوم کتنی جری ہے, کتنی بہادر ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ یہاں میمز بن رہی ہیں. آپ دیکھیں, ہم ان کی دھمکیوں کو بھی مذاق میں اڑا رہے ہیں. وہ بھائی جاؤ, وہ ابھی نندن جو ہے وہ بھولا نہیں ہے کسی کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مطلب مذاق. اس لیے کیونکہ ہم سب پاکستانی قوم جو ہے, ہم جیسے کہا کہ ہم جہاد کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور جہاد وہ جو ریاست ڈکلیئر کرے. اگر ریاست جہاد ڈکلیئر کرے پھر کوئی عورت نہیں, کوئی مرد نہیں, کوئی بچہ نہیں, ہم سب پھر فوجی جوان ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے کئی دفعہ بھارت کو کر کے دکھایا ہے. یہ جو ان کے لیے اتنا ہی تھپڑ کافی ہے کہ ان باتوں کے بعد بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو کس طرح سے یاد کر رہی ہے, اور ان کے اوپر جو میمز بن رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے وہ دیکھ کے. جو 3 ہم نے جو انہوں نے اقدام اٹھائے 3, اس کے بعد ہم نے جو 5 بڑے فیصلے کیے, اور یہ مجھے وہی وقت یاد دلاتا ہے کہ جب 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے 6 ایٹمی دھماکے کیے. اور ہم ہمیشہ بھارت سے ایک قدم آگے کی سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, اور یہ ہم نے کر دکھایا. انہوں نے جو 3 فیصلے کیے اس کی کوئی اہمیت نہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جو ہم نے فیصلے کیے اس کے اوپر آج سے کیا, جس دن سے فیصلہ ہوا ہے اس دن سے بھارت جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. پہلا فیصلہ جو بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کی گئی ہے, اس کے اوپر ان کو ڈیلی کتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ان کا پورا پرواز کے جو اسکیجولز ہیں ان کا وہ تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں وار, جو ہم نے کیا ہے. اس کی گیدڑ بھبکیاں, جیسے میں نے کہا کہ میں نے جس انتاز معاہدہ ہم نے ختم کر دیا, تو وہ بس بات ہی تھی نا. ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, اور پاکستانی قوم جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. یہی فرق ہے ہم 2 ملکوں کے بیچ میں. اس کے بعد واگا بارڈر بند, اور تجارت جو ہے وہ بند کر دی. اس کے ساتھ ساتھ جو سفارت خانوں کے اندر ایک روٹین کا شاید وہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے واپس چلے جائیں, انہوں نے اپنے بلا لیے, ہم نے واپس بلا لیے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کی ہر چیز, ہر ایک سٹیپ ایک کے بعد ایک جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. اور کون ثابت کر رہا ہے؟ ہم نہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. انہوں نے جو میں نے جیسے ایف آئی آر کے بارے میں بتایا, دوسرا انہوں نے نیوی کے ایک افسر کا جوڑا وہ انہوں نے دکھایا, اس کی فوٹو جاری کی کہ جی وہ جوڑا جو ہے وہ بیچارہ مر گیا ہے. اس کے اندر وہ بیچارے ان کا بیان آ گیا, انہوں نے کہا جی ہم تو زندہ سلامت, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اسی طرح یہ فالس فلیگ کرنا اور یہ جھوٹے ڈرامے کرنا جو ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے. لیکن اس کے بعد کانسیکوینس یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پرامن شہری ہیں ان کا کاروبار, ان کی زندگی تو تباہ کی سو کی. اب ان کے جو ہے باقاعدہ 2 کل گھر جو ہیں کشمیر کے اندر ان کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے. اور یہ بھی بات میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے یہ بتانے میں آپ کو کہ ان کے اپنے جو بھارتی فوج کے سابق افسران ہیں, اپنے جو ہے وہ تجربے اور اپنی حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے بھارت, ہم سے کئی زیادہ ان کے پاس فوج بھی ہوگی, لیکن خالی جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے اور فوجوں سے نہیں لڑی جاتی, وہ جذبہ شہادت سے اور جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں, جس کا میچ انڈیا کے پاس نہیں ہے. ان کے تو بیچارے فوجی, میں نے جیسے کہا, وہ خودکشیاں کرتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا نہیں ملا, ہمیں تنخواہ نہیں ملی, اس بات پہ وہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے جو ہے وہ میجر عدنان ہوں یا ہمارے باقی جری جوان ہیں, ان کا انہوں نے کہاں مقابلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو یاد کرنا, بھٹو شہید کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں دیوالی نہیں ہوتی, تو ہم جب بھی یہ ہتھیار استعمال, اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے, پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, ہم کسی کے ساتھ حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کبھی شروع نہیں کرتے,
لیکن کوئی ہمارے ساتھ شروع کرے تو ختم الحمدللہ وہ ہم خود کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو ان کے سابق افسران بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی خوشخبریاں جو پنجاب کے حوالے سے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بہت دنوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے یہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا تو پہلی پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ جو ہے وہ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ یکسو ہے اس حوالے سے. پنجاب میں دو بڑی خوشخبریاں ہیں, اور وہ دو بڑی خوشخبریاں ہیں کہ پاکستان اپنی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب جو ہے اس کی وہ چلانے کے لیے تیار ہے. اس کی منظوری چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ روز پہلے ایک میٹنگ کے اندر دے دی ہے. اور صرف صوبائی ایئر لائن نہیں, پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین جو لاہور سے پنڈی تک چلے گی, جس میں جو لاہور سے پنڈی کا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف 2 گھنٹے اور 20 منٹ کے اندر وہ بلٹ ٹرین جو ہے وہ پنڈی میں ہمارے پنجاب کے جو شہری ہیں ان کو پہنچائے گی. اور اس کی منظوری بھی چیف منسٹر صاحبہ نے دے دی ہے. جو ایئر پنجاب ہے اس کے اندر فوری طور پر 4 جو طیارے ہیں وہ لیز پہ لیے جائیں گے. اور جو ایک طریقہ کار ہے مروجہ پاکستان کے اندر کہ کوئی ایئر لائن شروع ہوتی ہے تو پہلے وہ اندرون ملک اپنی ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے اس کا آغاز کرتی ہے, اور 1 سال کے بعد اس کو انٹرنیشنل فلائٹس کا جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے. تو الحمدللہ جو پنجاب ایئر پنجاب ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے اس کو دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی مہینوں کے اندر تیار ہو جائے گی. اور یہ بھی وہی فیصلہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا کہ بہت لوگوں نے کہا ایئر ایمبولنس آئے گی, وہ کوئی نہیں لا سکا. اور یہ جو اپنی صوبائی ایئر لائن ہے یہ تو کسی کو خیال ہی نہیں تھا کبھی. یہ پیورلی چیف منسٹر صاحبہ کا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا جس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور چند مہینوں کے اندر جو ایئر پنجاب ہے, جو لائسنسنگ کی فارمیلٹی ہوتی ہے, جو لیزنگ کی فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے حکم دیا ہے. تو کم سے کم 8 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر یہ سروس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلٹ ٹرین ہے اس کے اندر جو پاکستان ریلوے ہے اس کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ کر کے یہ بلٹ ٹرین انشاءاللہ تعالیٰ چلائی جائے گی. اور اس کے اندر بھی جو پنجاب کے مختلف اور 6 روٹس ہیں اس کے لیے بھی ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ پلان طلب کیا ہے, جس میں لاہور سے شادرہ اور نارووال تک ہائی سپیڈ ٹرین شامل ہے. لاہور سے شادرہ اور نارووال تک جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرین ہے. اس کے بعد لاہور سے رائیونڈ قصور پاکپتن سے لودھنا تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے. اس کے ساتھ شیخوپورہ جڑاوالا سے شور کوٹ تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے. اور شور کوٹ سے جھنگ اور جھنگ سے سرگودا تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے. لالا موسیٰ سے سرگودا براستہ ملک وال جو ہے ہائی سپیڈ ٹرین ہے. تو یہ مختلف ٹرینز جو ہیں آپ کو یہ بات یاد ہوگی, اور ہمیشہ ماہرین جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر ابھی جتنا بھی ٹرین کا سسٹم ہے وہ انگریز کا دیا ہوا ہے, اور پاکستان نے اس اپنے ٹرین کے سسٹم کو ایکسپینڈ نہیں کیا. تو الحمدللہ میں یہ بات بہت فخر سے اللہ پاک کے سامنے بہت جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی صوبائی حکومت ہے جو اپنے صوبے کے اندر ایئر جو پنجاب ہے وہ بھی چلائے گی, اور مختلف ہائی سپیڈ ٹرینز یعنی ریلوے کے محکمے کو بھی صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ریویمپ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب 5 سال کے بعد یہ حکومت جائے گی تو پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں وہ بے شک جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرینز ہوں, بلٹ ٹرین ہو اور گلاس ٹرین جس نے راولپنڈی سے مری تک چلنا ہے وہ ہو, یا ایکو فرینڈلی بسز ہوں, تمام بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ میٹرو بسز ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ تمام آپ دیکھیں گے. میڈم غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل ایک پیج پر آ گئے ہیں. اسرائیل نے کل اس کے 35 سے 30 اہلکار جو ہے وہ سری نگر پر لینڈ کیے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا ایک اہم منصوبہ گوادر اور سی پیک ٹارگٹ ہے پاکستان کو مشرقی سرحدوں پر محفوظ کرنے کے بعد؟ دوسرا, اگر نواز شریف ایٹمی دھماکے نہ کرتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی خبر جو خود تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ
کوئی ادارہ پاکستان کا جاری کرے تو میں اس پہ کامنٹ کر سکتی ہوں، اس لیے میں اس پہ بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے قاتل قاتل کا دوست ہوتا ہے، اور یہ ہم نے آج نہیں ہمیشہ سے دیکھا ہے۔ پاکستان کا سی پیک پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں ہمیشہ سے کھٹک رہا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو فائنانس کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ میں سامنے بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک لیکن وہ ایک چٹکی نمک کے سے بھی کم ہے۔ سو اس لیے یہ پاکستانی قوم ہر طرح کے اپنی فوج کے ساتھ ہر طرح کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ بہت مہنگا پڑے گا انڈیا کو۔ میڈم میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو پاک اور بھارت کے جو کلیش چل رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایڈونچر انڈیا کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اسما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پر بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، یہ بھی کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی ہے۔ شامل کرتے ہیں بریک۔